وہ ذمہ دار، یہ آرڈرز آئے تھے مریم نواز کے ذریعے، وہ ذمہ دار، یہ آرڈرز آئے تھے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان کے ذریعے، وہ ذمہ دار، یہ آرڈرز آئے ہیں آئی جی جیل خانہ جات اور ہوم منسٹر پنجاب اس کے ذریعے، سیکرٹری ہوم اس کے ذریعے، وہ ذمہ دار، جو جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ ہے وہ ذمہ دار، جو ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب پولیس ہے وہ ذمہ دار، جو ڈی پی او پنجاب اس جگہ کا ہے وہ ذمہ دار، یہ سب کے سب ذمہ داران، اور سب سے بڑا ذمہ دار وہاں کا جو اڈیالہ جیل میں جو شخص سٹاف کالج ایگزام فیل ہوا کرنل انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کا ایم آئی کا وہاں پہ تعینات ہے، جس نے یہ آرڈرز بھی دیے، وہ ذمہ دار۔ انٹیلیجنس ایجنسیز میں چاہے یہ آپ چلائیں یا نہ چلائیں، اس پہ آئی ایس آئی، اس پہ ایم آئی، اس پہ آئی بی، اس پہ فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ ایف آئی یو، اور اس پہ اسپیشل برانچ، یہ سب کے سب ذمہ داران ہیں۔ انہوں نے آج ایک بار پھر ہم سب کو حفظ بے جا میں رکھا، ہمیں انہوں نے ابڈکٹ اور یرغمال بنایا۔ وہاں پہ ہم نے اس تھانے کا جو پانی بھی ہے وہ ہم نے نہیں پیا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے پنجاب پولیس کی وہ کمائی اس تھانے کی جو ہے وہ حرام کی ہوتی ہے، وہ حرام کی کمائی لوگوں سے وہ کما کے کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں۔ ہم نے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، ٹھکرایا، اور جس وقت انہوں نے کہا جی آپ جا رہے ہیں، ہم نے کہا ہم لوگ نہیں جاتے، اس بندے کو لاؤ جس نے ہمیں حفظ بے جا میں رکھا ہے، اس کو سامنے لاؤ۔ انہوں نے ہمیں وہاں پہ باہر کیا، مین ہینڈلنگ کی انہوں نے۔ ہم لوگ پوچھتے ہیں شہباز شریف سے، ہم لوگ پوچھتے ہیں مریم نواز سے، اور ان جتنے اہلکاروں کے جو ریاست کے ٹولز ہیں، جو ہمارے اوزار ہیں، ان ساروں سے میں پوچھتا ہوں تم لوگوں کی کیا جرت ہے؟ تم لوگوں نے یہ کورٹ آرڈرز وائلیٹ کی ہیں، پاکستان میں این آر کی ہے۔ خواتین و حضرات، آج پاکستان ایک بنانا ریپبلک تو ہمیں پتہ تھا بن چکا ہے، پر اس حد تک ان کے ہوش و حواس اڑ گئے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، ان کی لیڈرشپ کے لوگ، ان کے کارکنان سے بھی ان کی ملاقات ان کو ہضم نہیں ہو رہی۔ اور ہم نے کیا بات کرنی تھی؟ ان کی خیر و عافیت پوچھنی تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی۔ 2 مہینے سے ہماری ملاقات یہ نہیں ہونے دے رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ڈیموکریسی ہے۔ اگلے اقدامات سے بعد میرے ساتھی بھی بات کریں گے۔ اگلے اقدامات، سب سے پہلے پریویلیج موشن ان لوگوں کے خلاف، دوسرا قدم ہمارا ان لوگوں کے خلاف ہم لوگ ایف آئی آر کی اپلیکیشن دیں گے۔ ہم سب کو حفظ بے جا میں ابڈکشن انہوں نے کی، انہوں نے اسٹیٹ پراپرٹی کو چوری کی، انہوں نے نیشنل اسمبلی کی گاڑی کو چوری کر کے نیشنل اسمبلی کے ڈرائیور کو حفظ بے جا میں رکھا، ایک سٹاف کار کو جس پہ پاکستان کا جھنڈا ہے، جس جھنڈے کے اوپر ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں، جان دیتے ہیں، جس کے اوپر پولیس کے اہلکار خود کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں پتہ ہے ہم لوگ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، پر ہمیں آرڈر ہے، انلیگل آرڈر وہ لوگ مان رہے تھے، خود وہ اعتراف کر رہے تھے۔ ہم لوگ اپلیکیشن دیں گے اور ڈیمانڈ کریں گے کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان، آئی جی جیل خانہ جات، ہوم سیکرٹری، ڈی آئی جی آپریشنز، ڈی پی او، جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ جیل، اس کے اہلکار نیچے، ان کے خلاف ٹرمینیشن پروسیڈنگ شروع کی جائیں، اور اس آئی ایس آئی کرنل جس کے احکامات وہاں پہ چلے تھے اڈیالہ جیل میں، اس کے خلاف کورٹ مارشل پروسیڈنگز ہونی چاہیے کہ انہوں نے ریاست کے ان اہلکاروں کو، ان لوگوں کو، ریاست کو مین ہینڈل کرنے کی جرت کس طرح کی۔ آئین اور قانون وہ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ آگے موو کریں گے اور ہم لوگ یہ ڈیمانڈ کریں گے، آپ کو ہم نے بتا دیا کہ ہم لوگ ایف آئی آرز کا بھی کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم لوگ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بھی ریکویزیشن کریں گے، اور ہم لوگ شبلی فراز صاحب اور میں، ہم لوگ
ہم لوگ جوڈیشل کمیشن کے ممبران ہیں, ہم لوگ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی یہ خط لکھیں گے کہ پاکستان میں اس وقت لا قانونیت کی یہ انتہا پہنچ چکی ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو پولیس اغوا کر رہی ہے, کچے کے ڈاکو تو ان سے کنٹرول نہیں ہوتے ہیں, لا ابائڈنگ سٹیزنز کو یہ کر رہے ہیں. اور ان کا بہانہ کیا تھا کہ سیکشن 144 لگی ہے. ہم لوگ تو 5 لوگ تھے اور وہاں پہ ہم لوگ پوچھنے گئے تھے کہ ہمیں اندر کس ٹائم چھوڑا گیا تھا اور ہمیں حفظ بیجا میں اور ابڈکٹ کر کے یرغمال بنایا گیا تھا. بہت شکریہ جی. فراز صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, ہم ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے جب ہمارے ایم این ایز کو نیشنل اسمبلی سے اٹھایا گیا تھا, اس سے ہی ہم ابھی ریکنسائل نہیں کر سکے تھے کہ آج جو کچھ جس کی تفصیلات عمر ایوب صاحب نے آپ کو بیان کر دی ہیں کہ ہم جو کہ اپنے قائد کو ملنے ایک قانونی اپنے عدالتی حکم کے تحت ہم ملنے گئے تھے, اور جس طرح سے کہ ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا وہ سلوک شبلی فراز یا عمر ایوب یا اسد کیسر یا بچر صاحب یا صاحبزادہ صاحب کے ساتھ نہیں ہے, یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ یہ ہوا ہے. کیونکہ جو بھی یہ آفس ہولڈ کر رہے ہیں ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر وہ چیئرمین ہیں ہیومن رائٹس کمیٹی کے, نیشنل اسمبلی کے, بچر صاحب پنجاب کے وہ ایکس اسپیکر ہمارے اسد کیسر صاحب, اب ان لوگوں کو اس طریقے سے گھسیٹ کے اور ان پرووکڈ, یا تو ہوتا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی وہاں پہ کوئی جلسہ کیا ہے یا ہم نے کوئی ایگریشن کی ہے, ہم تو خاموشی سے گئے, ہم نے کہا کہ بھئی ہمیں آپ بتا دیں آپ نے چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا, اگر نہیں چھوڑ رہے تو ہم جا رہے ہیں. تو انہوں نے ہمیں نہ خان صاحب سے ملنے دیا اور نہ ہمیں جانے دیا, اور الٹا ہمیں گھسیٹا, ہمیں مین ہینڈل کیا, ہمارے گاڑیوں کو وہ کیا, لے گئے اندر لے گئے, جھنڈا پاکستان کا لگا ہوا. بڑا دکھ ہوا مجھے ذہن سے گزرا کہ یہ کس قسم کا ملک بن گیا ہے جہاں پہ کہ جو اپوزیشن جو کہ ڈیموکریسی کا ایک مین ستون ہوتا ہے, اس کے لیڈران کی اس طرح سے بے عزتی کرنا, اس طریقے سے ان کو مین ہینڈل کرنا, اور بغیر کسی وجہ کے. یہ بھی نہیں ہے ہم تو بھئی عدالت کے حکم سے گئے تھے, نہیں کیا انہوں نے, ہم واپس جا رہے تھے, ہمیں گاڑیوں سے نکالا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب دنیا میں یہ خبر چلی ہوگی کہ جو لیڈر آف دا اپر ہاؤس, لیڈر آف دا اپوزیشن آف دا اپر ہاؤس, لیڈر آف دا اپوزیشن ان لوور ہاؤس, چیئرمین ہیومن رائٹس کمیٹی, ایکس اسپیکر, لیڈر آف دا اپوزیشن